میری بات سنو، میری بات سنو، میں یہ جو کر رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، صحابہ کا بولوں یا اہل بیت کا بولوں؟ ان کی شان بولوں گا ان کی زبان سے، ان کی بولوں گا ان کی زبان سے۔ بات سمجھ رہے؟ ہمارے نزدیک اہل بیت اور صحابہ میں کوئی لڑائی، جو سنی ہے وہ آواز آئے، اہل بیت اور صحابہ میں کوئی لڑائی، وہ دب کے بولو، صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا؟ وہ سنی آواز ہے کوئی جھگڑا؟ ہے کوئی جھگڑا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بھی مصطفیٰ کے ہیں اور اہل بیت بھی، آواز آئے، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی۔ یار آپ بولو تو صحیح جی، رج گئے ہوتے پھر اونج دسو جی، نہیں تو پھر آنکھوں صحابہ بھی حضور کے ہیں، اہل بیت بھی، ان میں کوئی جھگڑا، جو جھگڑا کروائے وہ خود غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ہے میرے آقا و مولا کے گھرانے کی شان۔ اب یہ دو اور تیسرا مصطفیٰ کی زبان سے بتا دوں، دب کے کہو سبحان اللہ، زبان رسالت سے بتا دوں، میرے نبی نے خود کیا بولا؟ یہ اہل سنت و جماعت کی 10 جلدوں کی کتاب، اس کا نام ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، امام حسبی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کے اندر موجود، اس کا پیج نمبر اپنا 200 اور تقریباً 95 اس پر موجود۔ یہ اہل سنت کی کتاب ذخائر العقبہ میں موجود، میں یہاں سے پڑھنے لگا ہوں، اور درجنوں کتابوں میں موجود۔ توجہ توجہ، بڑا اہم خطاب، اور یہ خطاب ہے مصطفیٰ کا، اور موضوع ہے پنجتن کا، موضوع ہے اہل بیت اطہار کا، خطاب ہے میرے نبی کا۔ ہوا ایسے، توجہ، بڑی توجہ چاہیے۔ میں تمہیں دوڑے سنا سکتا ہوں، سناؤں گا بھی 2-4 مائیں سنا سکتا ہوں، شعر سنا سکتا ہوں، پر میں نے کل بھی کہا، ہر ایک سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے شاعروں کا کلام جمع کرو، میرے نبی کے ایک بول کا وزن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو قصے کہانیاں تھوڑے سنایا کرو، حدیثیں زیادہ سنایا کرو، قرآن زیادہ سنایا کرو، انہیں عقیدے زیادہ بتایا کرو۔ یہ روایت موجود میرے سامنے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں۔ کون؟ بولو تو صحیح، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بینا نحن ذات یوم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت فاطمۃ تبکی فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابوک ما یبکیک۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے تو سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اہل بیت میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے گھرانے میں سے بھی۔ کہتے ہیں سیدہ پاک آئیں اور رو رہی تھی، سیدہ پاک رو رہی تھی اور حضور کے پاس آئیں تو سرکار نے فرمایا فاطمہ تجھے کس چیز نے رولایا، کیوں رو رہی ہے؟ قالت، سیدہ پاک فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان ان الحسن والحسین خرجا ولا ادری این باتا، سونا حسن حسین کافی دیر ہو گئی یہ گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ یار یہ چنگے لوگ تے چنگے نہ تے پھر ہنس کے مسکرا کیا سونے حسن حسین گھر سے نکلے کافی دیر ہو گئی، آئے نہیں، مڑ کے پتہ نہیں کہاں گئے، مجھے معلوم نہیں ہے، آقا پتہ نہیں کدھر ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبکی فإن خالقهما الطف بهما منی ومنک۔ فرمایا فاطمہ، حضور نے فرمایا فاطمہ نہ رو، کیا نہ رو، فاطمہ حسن حسین پر مجھ سے اور تجھ سے زیادہ مہربان عرش والا ہے۔
الطف سپرلیٹو ڈگری ہے. ایک ہوتی ہے پوزیٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری، اور ایک ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری چٹے چوڑوں کی زبان میں، اور ہماری مدرسے کی زبان میں ہوتا ہے اس میں تفصیل. حضور نے فرمایا فاطمہ فإن خالقہما الطف بہما منی و منک. فاطمہ نہ رو، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا خالق حسن حسین کا مجھ سے اور تجھ سے زیادہ ان پہ مہربان ہے. خاموش ہو جا فاطمہ نہ رو. آگے ثم رفع یدیہ فقال اللہم احفظہما وسلمہما. پھر میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے. ہاتھ اٹھا کے میرے آقا نے دعا پتہ کیا مانگی؟ کہ مولا مرچا میرا حسن حسین محفوظ رکھی تے دعا کو سلامت رکھی. ہو گئی بات. پھر کہا بھی حضور نے دعا کی. حضور کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے. یہاں پر لفظ صحابہ جبریل، فا یہ فا جو ہے نا فے فا عربی میں آتی ہے تعقیب مال وصل کے لیے گرامر میں، یعنی ایک کام کے ہونے کے فوراً بعد دوسرا کام ہو جانا. حضور نے دعا مانگی اللہ دعا کو سلامت رکھی تے حفاظت اچ رکھی. صحابہ کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ جبریل آ گیا. جبریل آیا اور آ کے پتہ ہے جبریل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحزن. کیا؟ لا نہیں، پھر سارے لا بولو تو صحیح. لا تحزن. ایک ہوتا ہے غم خوف اور ایک ہوتا ہے حزن. او لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر اللہ سڑے نال ہے. لا تحزن. جبریل نے آگے کہا سونیا معنی بتانا چاہتا ہوں. جبریل یہ حزن لا تحزن ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں تھا، ابو بکر کو مصطفیٰ کا ڈر تھا حضور کو نقصان نہ پہنچے. اور یہاں جبریل آگے کہتے ہیں سونیا لا تحزن، سونیا حسن حسین دا غم نہ کرو، حسن حسین دا غم. میں صدقے حسنین تواڈے جوڑیاں تے ہے تواڈا غم مصطفیٰ کردا رہا. حضور لا تحزن کا سونا غم نہ کر. کیوں؟ کہا جبریل نے کہا میں حاضر ہوا ہوں سونے آپ کو بتانے حسن حسین کدھر ہیں. فَإِنَّهُمَا فِي حَضِيرَةِ بَنِ النَّجَّارِ نَائِمَيْنِ وَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مَلَكًا يَحْفَظُهُمَا. دب گیا کو سبحان اللہ. جبریل آ کے سونے غم نہ کرو. کیوں؟ کہا وہ جو بنو نجار کا باغ ہے نا، حسن اور حسین وہاں اس باغ کے اندر دونوں سوئے ہوئے ہیں. نکلے تھے چلتے چلتے تھکاوٹ ہو گئی، ادھر ہی دونوں بھائی لیٹ گئے سو گئے. اور جب سونے لگے نا کہا میرے رب نے آسمانوں سے اپنی قربتوں سے فرشتے کو بھیجا. کہا جلدی جا ذرا حفاظت کرنی ہے جا کے حسن و حسین کی. دب گیا کو سبحان اللہ. جبریل کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا ہوا ہے اور حسن حسین کے پاس ہے. اب کیا ہوا؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعه وصحبه حتى اتى الحظيرة فإذا الحسن والحسين معتنقين بنائمين وإذا الملك الموكل بهما قد جعل أحد إحدى جناحيه تحتهما والآخر فوقهما يدلهما. میرے آقا چلے. آقا کو جبریل نے جب بتایا میرا نبی اٹھا چلا، ابو بکر چلا، عمر چلا، عثمان چلا، طلحہ چلا، زبیر چلا، جماعت صحابہ چلی اس باغ کی طرف جہاں حسن و حسین تھے. چلتے چلتے جب باغ کے دروازے پر پہنچے مصطفیٰ کے صحابہ کہتے ہیں آقا نے قدم اندر رکھا، ہم نے بھی رکھا. جب حسن و حسین کی طرف دیکھا حسن نے حسین کو چپا مارا ہوا ہے، حسین نے حسن کو چپا مارا ہوا ہے اور دونوں معانقہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. فرشتے نے ایک پر نیچے رکھا ہوا ہے ایک اوپر رکھا ہوا ہے. حسنین سوئے ہوئے ہیں.
کہ حسن و حسین، اے میری بات، میں میرے استاد میرے شیخ ہیں نا، وہ حدیث ایک بار بیان کر رہے تھے، میں اس وقت تیسرے چوتھے سال میں پڑھتا تھا، یہ بیان کر کے پھٹ کے رو پڑے، پھٹ کے رو پڑے، تو ہم سوچ میں پڑ گئے پتہ نہیں کیوں، تو استادوں نے کہا بیلیو میرا پرا چلا گیا سی بار سدیا تے 8 سالاں تو بعد آیا نا، تو میں جس وقت بھائی نال جفا ماریا تے کلیجہ خوشی نال پھٹ گیا، میں رو پیا، میں رو گیا، ہائے میرا ویر ہے، ہائے میرا ویر، میں جفا لایا میں چھڈا ہی نہ۔ تو یہ کہہ کے نا کہنے لگے زمانے والوں اتنے سونے کسی کے ویر نہیں ہوئے جتنا حسن کا ویر حسین تھا، حسین کا ویر حسن تھا۔ کہ ہم بھی معانقے کرتے ہیں، پر حسن حسین جب آپس میں سینہ لگاتے ہوں گے سبحان اللہ کیا مزہ ہوتا ہوگا، کیا شان ہوتی ہوگی، اور ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ آقا جب آئے تو دونوں نے معانقہ کیا ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، فرشتے کا ایک پر نیچے ایک اوپر، میرے نبی قریب آئے، فَأَقَبَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہما يُقَبِّلُهُمَا حَتَّى انْتَبَهَا من نومهما ثم جعل الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر فتلقاه أبو بكر وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناولني أحد الصبيين أحمله عنك، فقال نعم المطي مطيهما ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما۔ حدیث آ گئی، میرے نبی نے آئے، آقا پاس آئے، میرے نبی پاس آ کے نا نیچے جھکے، جھک کے نا حضور نے پہلے حسن کے ماتھے کو چوما، پھر حسین کا چوم کے نا حضور نے حسن کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا، حسین کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا، دونوں کو بٹھا کے نا تو حضور واپس مسجد نبوی کی طرف خیرام ناز کرنے لگے، چلنے لگے۔ جب چلے نا فتلقہ ہو ابو بکر، ابو بکر جلدی سے آگے ہو، سونے ہاں ایک ماں دے دو، سونے ایک ماں دے دو، حضور ایک میرے کم دے دو، حضور تھے، حضور فرمایا ابو بکر تہاڈی محبت تو صدقے، ابو بکر تہاڈی محبت دا شکریہ، ابو بکر تہاڈی محبت بہت چنگی، صدیق تیرے پیار تیرے خلوص کو میں جانتا ہوں، اور ابو بکر سن اس وقت فرمایا دھرتی کے سینے پر حسنین کی سواری سے سونی کوئی سواری نہیں، اور سواروں سے سونے کوئی سوار نہیں۔ اور 2 بار میرے نبی نے لفظ بدل بدل کے کہا، اور بدل کے اس کے بعد پھر کیا ہوا بات سنو، فرما حتی اتى المسجد، میرے نبی لے کے سیدھے دونوں کو زہرا پاک کے گھر نہیں گئے، مسجد آ گئے۔ کدھر آ گئے؟ بولو تو صحیح، مسجد آ گئے۔ مسجد آ کے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت میں حضور کھڑے ہو گئے اور دوسری میں ہے فقام علی المنبر، حضور اپنے ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ ممبر پر۔ حضور ممبر پر آئے اور آ کے حضور نے بولا کیا؟ سنو یہ ہے شان حسن اور شان حسین، غربت زبانے نانا حسن۔ میرے نبی ممبر پر آئے اور آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو یا ایھا الناس صحابہ الا ادلکما الا ادلکم الا خیر الناس جدا و جدہ، صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں لوگوں میں سب سے سونا نانا کس کا ہے اور سب سے سونی نانی کس کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، سونا ضرور دسو۔ میرے نبی نے یہ کہہ کے پھر بولے، سرکار نے فرمایا الا ادلکم علی خیر الناس عما و ہمہ، صحابہ یہ بتاؤ تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے سونا بابا کس کا اور سب سے سونی ماما کس کی؟ سب سے سونی ماں کس کی؟ اللہ کے بندو چلیں بلکہ حدیث پہلے سن لو پھر یہ جملہ بولوں۔ پھر صحابہ نے کہا جی حضور ضرور بتاؤ۔ میرے نبی نے پھر فرمایا الا ادلکم علی خیر الناس خالا و خالہ، صحابہ تمہیں یہ نہ بتاؤں سب سے زیادہ
عزت والی خالہ کس کی اور سب سے زیادہ سونے ماموں کس کے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ بتاؤ۔ سرکار پھر فرماتے ہیں، فرمایا الا ادلکم علی خیر الناس عاما و عامہ، صحابہ کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں سب سے سونے چاچو کس کے، سب سے زیادہ عفت والی پھوپھی کس کی؟ صحابہ نے پھر کہا بلا یا رسول اللہ، حضور ضرور بتاؤ۔ میرے نبی نے اب بتایا، فرمایا سنو، سب سے سونے نانا اور نانی کس کے؟ فرمایا حسن و حسین کے۔ صحابہ غور تو کرو، میں نے کہا نا نہ دھرتی پر کوئی میرے مصطفیٰ جیسا انسان آیا، نہ حضور کے خاندان جیسا کوئی خاندان آیا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ حسنین کا نانا میں ہوں میں، اور نانی فرما نانی ہے ملکۃ الحرم سیدہ دارین ملکہ دارین خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ نانا اور نانی ہے کوئی نانا اور نانی؟ کہا نہیں۔ فرمایا آگے سنو، فرمایا سب سے زیادہ سونے بابا اور ماں۔ کہا سنو تو صحیح، یہ دیکھو میرا علی کس کا بابا لگتا ہے؟ صحابہ یہ بتاؤ تو صحیح میری زہرا کس کی امی لگتی ہے کوئی ان جیسا؟ پھر بولے، فرمایا صحابہ تمہیں میں نے کہا سب سے زیادہ عزت والی خالہ اور ماموں، تو یہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور یہ قاسم، اور یہ عبداللہ، طیب و طاہر اور ابراہیم، یہ کس کے ماموں اور خالہ ہیں؟ کہا حسن و حسین کے۔ ہیں کسی کے مامے حسنین کے ماموں جیسے؟ ہے کسی کے دھرتی پر ایسا ماما؟ ہے کسی کا ماما ایسا تو دکھاؤ۔ ہے کسی کے ماموں حضرت قاسم جیسے؟ ہے جناب حضرت عبداللہ جیسے؟ ہیں جناب ابراہیم جیسے؟ ہیں سیدہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم جیسی کسی کی خالہ ہے؟ پھر فرمایا آگے چلو، فرمایا ہے کسی کا چچا حسنین کے چاچے جعفر جیسا جو جنت میں یاقوتی پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے؟ آگے فرمایا ہے کسی کی پھوپھی ام ہانی جیسی؟ کون؟ ام ہانی جیسی؟ یہ ساری بات کر کے میرے نبی نے فرمایا جدتہما فی الجنہ و جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ۔ آگے فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا قیامت تک آنے والوں سن لو، حسنین کا نانا بھی جنت میں، نانی بھی جنت میں۔ میں اوروں کی جنتوں کے فیصلے بعد میں کریں گے، پہلے سن لو، حسنین کا نانا بھی جنت میں، نانی بھی جنت میں، بابا بھی جنت میں، امی بھی جنت میں، خالائیں بھی جنت میں، ماموں بھی جنت میں، پھوپھی بھی جنت میں، چچا بھی جنت میں، اور حسن حسین خود بھی جنت میں، اور فرمایا قیامت تک جو ان کا عاشق آئے گا وہ بھی جنت میں۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہیں یارو حسنین کا چاہنے والا ہوں کوئی مجرم تو نہیں، علی کا چاہنے والا ہوں کوئی مجرم تو نہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ اس طرح اہتمام کے ساتھ شان علی بیان کرنا، شان زہرا بیان کرنا، شان حسن بیان کرنا، شان حسین بیان کرنا، اور پھر اس طرح سب کو صحابہ کو بٹھا کر خطاب کرنا، یہ مصطفیٰ نے کیا۔ آخر میرے نبی کے نگاہ میں کچھ تو تھا نا، پتہ تھا حضور کو کل کو کوئی ایسا خطیب بھی آئے گا کہ جو علی کا خطبہ، شان علی کا خطبہ دیتے ہوئے
گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ میں اسے بتا رہا ہوں ان کی شان پہ خطبہ دینا تو مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے، میرا طریقہ ہے اور یہ میرا عمل ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور روایت اس کے ساتھ جوڑ دوں اور پھر میں نتیجے کی بات کروں۔ یہ امام محب طبری نے روایت نقل کی اور اس کے علاوہ علامہ مومن سبلندی اور بہت سارے دیگر ائمہ نے حدیث یہ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، باہر بچے کھیل رہے تھے، میرے نبی نے بچوں میں دیکھا تو حسین پاک بھی موجود تھے۔ امام حسین کو حضور نے دیکھا تو میرے نبی حسین کی طرف ہو گئے، حضور پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو حسین ادھر تھے تو دوڑ کے ادھر آ گئے، حضور ادھر آئے تو دوڑ کے ادھر آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں متعدد بار ایسے ہوا، حسین ادھر دوڑتا ہے، نبی بھی ادھر آتا ہے، اور ہم نے دیکھا حسین بھی مسکرا رہا تھا، مصطفیٰ بھی مسکرا رہا تھا۔ حدیث میں لفظ ہیں ضاحک یضاحک، باب مفاعلہ، یضاحک کا دونوں ہنس رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ اب اس جملے کو بھی ساتھ جوڑ لو، او اللہ کے بندو، پنجتن حسن پاک، حسین پاک، زہرا پاک، علی پاک، نبی کا سارا گھرانہ پاک، ان کا ذکر کرنا، شان بولنا، بھی نبی کی سنت، اور سن کے مسکرا دینا، خوش ہو جانا، یہ بھی زہرا کے بابا کی سنت ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ کار ہے، اور میرے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ آگے چلیں، ایک تو میں نے حضرت عبادہ بن صامت کا بتایا، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بار بار سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ، جناب عمر فاروق، مولا عثمان غنی، حضرت جناب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت عباس، حضرت طلحہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کے واقعات حدیث میرے ذہن میں ہیں۔ صحابہ کرام جب مولا علی کو دیکھتے نا، حسن پاک کو، حسین پاک کو دیکھتے تو صحابہ یہ پیدل چل رہے ہوتے تو صحابہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ سواری پر ہوتے تو صحابہ ان کی سواریوں کی لگام پکڑ لیتے۔